اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں جو بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں گھروں میں، جو گارجینس ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو بہت سارے ایسے گھر ہیں جس میں کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن جو لوگ ایسا بھی ہیں کہ بہت سارے دیکھیے گا گارجین میں وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تہجد گزار بھی ہیں، لیکن وہ کبھی کسی بچوں کو اپنے گھر میں جو ان کے اہل و عیال ہیں، فار ایگزامپل کہ ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے اوپر وہ کبھی کنونس نہیں کرتے، ان کو بار بار تاکید نہیں کرتے، بار بار ان کو بولتے نہیں کہ بھائی آپ بھی نماز پڑھو۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ صرف آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے مائنڈ سیٹ ایسا ہو گیا ہے، لوگ سوچنے ایسا لگے کہ یار چلو ٹھیک ہے، ابھی تو جوان ہے، بچہ ہے، وہ بڑا ہوگا، بوڑھا ہوگا تب نماز پڑھنے لگے گا اس میں۔ جبکہ قرآن اس بارے میں کچھ اور ہی کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ کے، جس کا مفہوم یہ ہے، جس کا میننگ یہ ہے کہ آپ کے صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا، آپ کو تو خود نماز پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ آپ کو آپ کے جو اہل و عیال ہے، جو آپ کے جو بچے ہیں، میرے فیملی ممبرس ہیں، ان کو بھی نماز پڑھنے کے لیے تاکید کرتے رہنا ہے۔ تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے سورہ نمبر 20، سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 136۔ سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 132، 132، 36 نہیں، 132۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ہدایت دیا ہے کہ صرف تمہیں نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی جو فیملی ممبرس ہیں ان لوگ کو بھی تاکید کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں۔ تو چلتے ہیں یہاں سے سورہ نمبر 20 ہندی، 20 سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 132۔ اس میں دیکھنے کے لیے آپ کی آسانی یہ ہے کہ دیکھیے یہ 13 ہے نا، اس کا مطلب 130 اور 130 تک اس میں ہے، اور 32 آپ کو چاہیے تو اس کے اگلے والے میں ہوگا اس میں۔ تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور ابھی دیکھیے آپ خود پڑھیے اس کو۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا آدیش دیں۔ دیکھیے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا آدیش دیں۔ صرف آپ کے پڑھنے سے نماز نہیں ہوگا، اور سوئیں بھی اس پر استھر رہیں۔ آپ کو تو پڑھنا ہی ہے، اور وہ بھی کیسے پڑھنا ہے، چھوڑ کے نہیں، وہ کیا کریں، استھر رہیں، مطلب کنٹینیوس پڑھنا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں، ہم آپ سے کوئی جیوکا نہیں مانگتے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں مانگتے تم سے، ہم ہی آپ کو جیوکا پردان کرتے ہیں، اور اچھا پرینام پرہیزگار کا ہے۔ مطلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو کچھ مانگ نہیں رہے ہیں۔ بہت سارے ہیں نا بھائی کہ لے کے جانا ہے نا، کہ مٹھائی لے کے جانا ہے یا پھر کچھ لے کے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں دینا ہے، بلکہ ہم تم کو دیتے ہیں جو کچھ بھی ساری۔ اور صحیح بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہم لوگ ہیں ایسا کہ ان کے بغیر کچھ کام چل سکتا ہے ہمارا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے، دیکھیں یہاں پہ 2-3 چیزیں جو دھیان دینے والی بات ہے، آپ خود پڑھیے اس کو۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو آدیش دیں اور سوئے بھی اس پر استھر رہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ہم آپ سے کوئی جیوکا نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تم سے کچھ مانگتے نہیں، ہم ہی آپ کو جیوکا پردان کرتے ہیں۔ مطلب جو کچھ بھی ہے سسٹیننس، اس کو ہم خود ہی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اینڈ اچھا پرینام پرہیزگاروں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو پرہیزگار ہے اس کے لیے سکسیزفل پرینام ہے، مطلب ان کا جو نتیجہ ہوگا بہترین ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم پرٹیکولرلی جو بزرگ ہیں، اور خاص کر کے یار ایسا دیکھا گیا کہ کئی ایسے ہیں جو مولانا ہے خود بھی، وہ لوگوں کو تقریر کر رہے ہیں، وہ خود کو بہت پرہیز کر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی بیوی دیکھو، ان کے بچے دیکھو، ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں، کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کے گھر میں تو وہاں سے ایک روشنی پھوٹنی چاہیے نا، کہ ان کے گھروں سے ہی ایسا ہونا چاہیے کہ مطلب وہ خود بھی تو نماز کے پرہیزگار ہیں، ان کے گھر والے بھی سارے ہونے چاہیے۔ اور صرف ایسا نہیں کہ صرف مولانا کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے، یہ اپلیکیبل ہے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر کسی کو۔ تو ذہن نشین کر لیں، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ خود بھی نماز پڑھنا ہے اور کنٹینیوس نماز پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی آدیش دیتے رہنا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ دوسری ایک اور آیت میں ہم لوگ بات کریں گے، جس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اور جو فیملی ممبرس ہیں
उनको भी, जो घर वाले हैं उनको भी जहन्नम की आग से बचाना है। तो वो है सूरह अत-तहरीम। आइए मैं उसको भी दिखाता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग सूरह अत-तहरीम। सूरह नंबर है 66 66। ये रहा सूरह अत-तहरीम। और इसमें जो है वर्स नंबर 6, आयत नंबर 6, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। देखिए इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कह रहे हैं, जिसका मफ़हूम है, जिसका मीनिंग है इसमें, ए ईमान वालों। किसको कह रहे हैं? ए ईमान वालों। ईमान वालों से अल्लाह तबारक व तआला मुखातिब कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। देखिए जहाँ पे ईमान वालों को खिताब कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, और उसमें आप कुरान में पढ़ेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। आग से मतलब मुराद यहाँ क्या है? जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन मनुष्य और पत्थर है। क्या है? जिसका ईंधन मनुष्य और पत्थर है। तो कई बार आप सोचते होंगे कि यार ये पत्थर मतलब व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ? पत्थर है। पत्थर का मतलब ये जो बुत है ना, जिसको पूजा जाता है, उन पत्थरों की बात हो रही है यहाँ पर। कल क़यामत के दिन जो नाफरमान होंगे और पर्टिकुलरली जो नॉन बिलीवर्स होंगे, जो काफिर होंगे, उनके साथ में उनके जो पत्थर जिनको पूजा जाता है उनको भी जहन्नम में डाला जाएगा। तो वही अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, खुद को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से, जहन्नम से, उस जहन्नम से जिसका ईंधन क्या है? इंसान है और पत्थर है, जिसका ईंधन मनुष्य और पत्थर है, जिस पर कठोर दिल बलशाली फरिश्ते नियुक्त हैं, जिस पर कठोर दिल बलशाली फरिश्ते नियुक्त हैं। मतलब वहाँ पे एक खतरनाक जो फरिश्ते हैं वहाँ पे मौजूद हैं। कहाँ? जहन्नम में। जो अल्लाह उन्हें आदेश दे उसका अवज्ञा नहीं करते, तथा वही करते हैं जिसका उन्हें आदेश दिया जाता है। जो वहाँ पे जो फरिश्ते हैं, अल्लाह का जो हुक्म होता है कि चलो इसको जहन्नम में घसीट करके ले जाओ, फिर वो जो बस फरिश्ते जो अल्लाह की आज्ञा के पालन करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों, ये 2 आयत जहन में रखें। कुरान की 2 जो वर्स है, जो सूरह ताहा में हमने देखा, आयत नंबर याद रखिए, सूरह ताहा आयत जो सूरह नंबर 20 है और आयत नंबर 132 132, ठीक है। और दूसरा सूरह अत-तहरीम जो सूरह नंबर 66 है एंड वर्स नंबर आयत नंबर 6 66 20 132। तो इन कुरान के 2 आयतों के हिसाब से साफ साफ पता चलता है कि इंसान अगर कल क़यामत के दिन में सिर्फ बहुत तहज्जुदगार होगा, बहुत परहेज़गार होगा, खुद वो एकदम बहुत परहेज़ करता होगा, बहुत आलिम होगा, लेकिन अगर वो अपने घर वालों को भी ताकीद न करता होगा, तो डेफिनेटली ये 2 जो कुरान की आयतें हैं उसके पस मंज़र में, उसकी रोशनी में क्लियर पता चलता है कि वो क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे भी और दुनिया के आलम इस्लाम में जहाँ भी मुसलमान भाई हैं, सबको इन 2 आयतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।